بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ اہل جنت جہنمی رشتہ داروں کے جنتی ہونے کی خواہش کریں تو کیا وہ پوری ہوگی؟ جنت متقین کے لیے ہے اور خدا کے انعام و اکرام کا یہ عظیم مقام متقیوں کے قریب کر دیا گیا ہے یا قریب کر دیا جائے گا۔ جنت کا وعدہ ان لوگوں کے لیے ہے جو خدا کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے، اپنے ایمان، نیک اعمال، جلوت و خلوت، ظاہر و باطن اور حقوق الہی کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اس کے ساتھ دیکھے بغیر رحمان عز و جل سے ڈرنے اور خدا کے حضور رجوع کرنے والے دلوں کے ساتھ پیش ہونے والے ہیں۔ جنت میں داخلہ سلامتی کے ساتھ اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جنتیوں کو جنت میں وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جس کی وہ خواہش کریں گے۔ جنت میں خواہش و طلب پر ملنے والی نعمتوں کے علاوہ خداوند کریم کی طرف سے مزید نعمتیں بھی عطا کی جائیں گی، جن میں سب سے اعلیٰ نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا۔ آیت میں فرمایا کہ جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہ ہوگی۔ بندوں پر خدا تعالیٰ کے فضل و کرم اور ابدی نعمتوں پر مشتمل عظیم مقام کا نام جنت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنایا ہے۔ اس میں وہ نعمتیں ہیں جنہیں آنکھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال ہی گزرا، اور یہ مقام جنت 7 آسمان سے اوپر ہے۔ جنت کو پرہیزگاروں کے قریب کرنے کے متعدد معانی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ دنیا ہی میں جنت کو پرہیزگاروں کے دلوں کے قریب کر دیا گیا کہ ان کے دلوں میں جنت میں داخلے کا شوق اور وہاں پہنچانے والے اعمال کی محبت ڈال دی گئی جن پر وہ عمل کرتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جنتیوں کے لیے میدان قیامت سے جنت کی طرف جانا آسان کر دیا جائے گا کہ جنت اگرچہ کتنے ہی فاصلے پر ہو، لیکن جنتیوں کے لیے اس میں جانا ایسے ہی آسان ہوگا جیسے کسی قریب کی جگہ آدمی بآسانی چلا جاتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ جنت دیکھنے کے لیے ایسے قریب ہوگی کہ میدان قیامت ہی سے جنت اسے بآسانی دیکھ لیں گے، جنتی اسے دیکھ لیں گے۔ چوتھا معنی یہ ہے کہ جنت میں جانے کے بعد جنت کی تمام جگہیں آنے جانے کے لیے نہایت قریب کر دی جائیں گی کہ اگرچہ جنتی کا محل موجودہ پوری دنیا سے زیادہ بڑا ہو، لیکن اگر اس نے کسی دوسری جگہ جانا ہو تو لمحے بھر میں وہاں پہنچ جائے گا، یعنی سب مقامات رسائی کے اعتبار سے قریب قریب ہوں گے۔ یہ تمام تعبیرات تفسیر طبری، قرطبی اور بغوی سے ماخوذ ہیں۔ اسی آیت پر حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ نے یوں کلام فرمایا کہ جنت میں داخلے کے اعتبار سے متقیوں کی 3 اقسام ہیں: عام مؤمنین، نمبر 2 خاص مؤمنین، نمبر 3 خاص الخاص حضرات۔ عام مؤمنین جنت کی طرف پیدل جائیں گے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور اپنے رب سے ڈرنے والوں کو گروہ در گروہ جنت کی طرف چلایا جائے گا۔ اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے یہاں کلک کریں۔ خاص مؤمنین اپنی نیکیوں کی سواریوں پر سوار ہو کر جنت کی طرف جائیں گے۔ ان کی نیکیاں سواریوں کی صورت میں تبدیل کر دی جائیں گی، جیسے قربانی کے جانور اور مسجدوں کے متعلق روایات موجود ہیں۔ خاص الخاص لوگوں کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ خود اونچے مقام پر ہوں گے اور جنت ان کے قریب کر دی جائے گی، اور انہی کے لیے فرمایا گیا کہ جنت ان سے دور نہیں۔ روح البیان آیت میں فرمایا کہ جنتیوں سے کہا جائے گا کہ یہ ہے جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ جنتیوں کو یہ بشارت جنت میں داخلے کے وقت سنائی جائے گی، اور یہ بشارت یا تو عظیم شرف عطا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جائے گی یا فرشتوں کی زبان سے ملے گی۔ آیات میں بتایا کہ جنت کن اوصاف کے مالک لوگوں کے لیے ہے۔ جنتیوں کا پہلا وصف آیت میں فرمایا لِكُلِّ أَوَّابٍ، ہر رجوع کرنے والے کے لیے۔ اواب کے متعدد معانی بیان کیے گئے ہیں اور تمام معانی اپنی جگہ درست ہیں۔ اواب سے مراد وہ شخص ہے جو معصیت اور نافرمانی کو چھوڑ کر اطاعت اختیار کرے۔ حضرت سعید بن مسیب علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اواب وہ ہے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، پھر اس سے اگر گناہ صادر ہو تو پھر توبہ کرے۔ اواب سے مراد وہ شخص ہے جو تنہائی میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ان کی بخشش کا سوال کرے۔ اواب سے مراد تسبیح کرنے والا ہے۔ تفسیر طبری۔
اواب لوٹنے والے کو کہتے ہیں، لہٰذا یہ وہ شخص ہے جو گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹ جاتا ہے اور استغفار کرتا ہے۔ تفسیر کبیر۔ جنتیوں کا دوسرا وصف حفیظ یعنی حفاظت کرنے والے، اس بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ نمبر 1، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حفیظ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی حفاظت کرنے والا ہو، یعنی اللہ تعالیٰ کے حق کی حفاظت کرے، خدا کی نعمت کا اعتراف کر کے اس کا شکر ادا کرے۔ حدیث میں فرمایا کہ جس نے دن کے پہلے پہر میں 4 رکعت نفل نماز پر ہمیشگی اختیار کی تو وہ اواب و حفیظ ہے۔ حفیظ وہ ہے جو اپنی تمام سانسیں اللہ کے لیے صرف کرے، یعنی رب کی طلب کے علاوہ کسی اور جگہ اپنی سانسیں ضائع نہ کرے اور کسی بھی لمحے رب کی یاد سے غافل نہ ہو۔ حفیظ سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی امانتوں اور اس کے حقوق کی حفاظت کرے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، حفیظ سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور ان سے استغفار کرے۔ جنتیوں کا تیسرا وصف، من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ آیت میں خدا سے خشیت رکھنے کا فرمایا ہے۔ خشیت وہ خوف ہے جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہے۔ خشیت اور خوف میں فرق ہے۔ جہنم کی سزا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا خوف کہلاتا ہے۔ یہ کیفیت عام لوگوں میں ہوتی ہے اور خدا کی عظمت کے پیش نظر اس سے ڈرنا خشیت کہلاتا ہے، اور یہ صفت علماء ربانیین اولیاء کرام کی ہے۔ آیت میں فرمایا کہ رحمان سے خشیت رکھتے ہیں۔ رحمان کے لفظ سے اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے بندے اس سے ڈرنے کے باوجود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ نیز بندوں کو علم ہے کہ رب کی رحمت بہت وسیع ہے، اور بندوں کے خوف کے باوجود رب کریم اپنی رحمت اپنے بندوں سے نہ روکے گا۔ اور یہ بات بھی ہے کہ بندے رب کے اس ارشاد گرامی نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب العلیم، میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ اس آیت کی مزید وضاحت کے لیے اس پر عمل کرتے ہیں کہ یعنی وہ خوف و رجا کے درمیان میں رہتے ہیں۔ آیت میں فرمایا بغیر دیکھے خدا سے ڈرتے ہیں۔ اس کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ مومن اپنے رب سے ڈرتا ہے حالانکہ اس نے اپنے رب کو دیکھا نہیں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ مومن بندہ خلوت میں بھی خدا سے ڈرتا ہے حالانکہ اس وقت کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا۔ جنت میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے باپ، دادا، بہن، بھائی یا دیگر محرم رشتہ دار کافر ہوں گے اور ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، تو اگر کسی جنتی رشتہ دار کی خواہش ہو کہ اس کا وہ رشتہ دار جو جہنم میں ہے کاش وہ بھی جنت میں ہوتا، تو کیا اس کی یہ خواہش پوری کی جائے گی؟ سوال ہے۔ آئیے سنیے اس کا جواب کہ جنتی لوگوں کے وہ رشتہ دار جو حالت کفر میں مر گئے، اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہیں پہچانیں گے، کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی۔ جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل محبت نہ ہوگی اور نہ ہی اس پر رحم آئے گا، اگرچہ اس کا سگا باپ یا بیٹا یا بہترین دوست ہو۔ لہٰذا جب پہچانے گا نہیں تو جنتی مومن کے دل میں جہنمی رشتہ دار کے لیے کوئی خواہش بھی پیدا نہیں ہوگی۔ البتہ جہنم کے مستحق مسلمانوں میں سے بہت سے گناہگاروں کو نیک رشتہ داروں کی شفاعت نصیب ہوگی، جیسے حافظ قرآن کے بارے میں حدیث پاک میں تصریح موجود ہے۔ قرآن پاک میں وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ، اور دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے پانی کا کچھ فیض دو یا اس کھانے کا جو اللہ نے تمہیں دیا۔ کہیں گے بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 5۔ اس آیت مبارکہ کے تحت تفسیر صراط الجنان میں ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے تو دوزخیوں کو بھی کچھ لالچ ہوگی اور وہ عرض کریں گے یا رب جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں دیکھ سکیں اور ان سے بات کر سکیں۔ چنانچہ انہیں اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہ پہچانیں گے کیونکہ دوزخیوں کے منہ کالے ہوں گے، صورتیں بگڑ گئی ہوں گی تو وہ جنتیوں کو نام لے کر پکاریں گے، کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کہے گا ہائے میں جل گیا، مجھ پر پانی ڈالو اور تمہیں اللہ تعالی نے جو رزق دیا ہے ان نعمتوں میں سے کھانے کو دو۔ ان کی پکار سن کر جنتی کہیں گے بے شک اللہ تعالی نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنتی مومن کو دوزخی کافر سے بالکل محبت نہ ہوگی اور نہ ہی اس پر رحم آئے گا، اگرچہ اس کا سگا باپ یا بیٹا یا بہترین دوست ہو، وہ اس کے مانگنے پر بھی ادھر کچھ نہ پھینکے گا۔ خیال رہے کہ یہاں حرام سے مراد شرعی حرام نہیں، کیونکہ وہاں شرعی احکام جاری نہ ہوں گے، بلکہ مراد کامل محرومی ہے۔ نیز جنتیوں کا جہنمیوں کی مدد نہ کرنا کافر جہنمیوں کے متعلق ہے، ورنہ جہنم کے مستحق مسلمانوں میں سے بہت سے گناہگاروں کو نیک رشتہ داروں کی شفاعت نصیب ہوگی، جیسے حافظ قرآن کے بارے میں حدیث میں تصریح ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ عن علی بن ابی طالب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ القرآن وحفظه ادخلہ اللہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد استوجب النار۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن پاک پڑھا اور اسے یاد کیا، اللہ پاک اسے جنت میں داخل فرمائے گا اور اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 لوگوں کے بارے میں اس کی شفاعت قبول فرمائے گا جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 216۔ واللہ اعلم عز وجل ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کیجئے۔ کمنٹ باکس میں ہو سکے تو اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔